مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير خلقه كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ الحمد لله رب العالمين خالق المخلوقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ رونق بزم علماء دین، ائمہ مساجد، حفاظ قرآن، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی خوشب و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حرض الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادری نارے یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم قادریم و چشتیم نارے یا مرشد زنم دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم زنم۔ سرتابہ قدم ہے تنی سلطان زمن پھول، لب پھول، ذہن پھول، زقن پھول، بدن پھول۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں زہرا ہیں زہرا بولیے زہرا ہیں زہرا ہیں کلی اور حسین حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ میرے امام آپ کے امام سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ راکعہ فاطمہ زاہدہ فاطمہ کو کہتے ہیں زہرا ہے۔ کل کی شب کو اپنے ذہن میں رکھیں،
اور کل حضور انس میاں تشریف لائے تو ہم لوگ کہتے تھے کہ حضرت انس میاں ہیں، چلے گئے تو کیا کہتے ہیں تھے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور رحمت عالم کی رحمت، صاحب کنز ایمان، سنیت کی شان، محبت کی پہچان، یہ کہتے ہیں زہرا ہیں۔ اے آقا امام احمد رضا، آپ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، عفیفہ فاطمہ، زاہدہ فاطمہ کو کہتے ہیں زہرا ہیں، جبکہ ان کو وصال کیے ہوئے 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، آپ کہتے ہیں زہرا ہیں۔ تو میرے امام بولتے ہیں وہ اوروں کا عقیدہ ہے کہ زہرا تھی، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ زہرا ہے، کل بھی سیدہ فاطمہ زندہ تھی، آج بھی زندہ ہیں، جبھی تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے کہا زہرا ہے کلی، حسین اور حسن پھول۔ پتہ یہ چلا کہ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، زاہدہ فاطمہ، راقیہ فاطمہ، عفیفہ فاطمہ، پارسہ فاطمہ، خاتون جنت، خاتون قیامت، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اپنے مزار انور کے اندر تشریف فرما ہے اور وہاں سے اس نورانی منظر کو مشاہدہ فرما رہی ہیں، اور جب فرما رہی ہیں تو ہر عاشق پر ان کی نظر ہے، اور صرف انہی کی نظر نہیں بلکہ ان کے آل و اولاد کی نظر، اور آل و اولاد ہی کی نظر نہیں بلکہ ان کے شوہر نامدار علی مرتضیٰ مشکل کشا کی نظر، اور صرف مشکل کشا ہی کی نظر نہیں بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے جہاں جہاں حسین وہاں وہاں اس کا نانا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ محفل مصطفیٰ کی بھی نظر میں ہے، تو آقا کائنات کی جب نظر میں ہے تو نبی پاک کے فدائیوں یہ جذبے جنون بنا کر کے بیٹھو، یہ عشق کا ماحول بنا کر کے رکھو، اور اپنے آپ کو تیار کر کے رکھو کہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں جو انعام کل ہم کو مل رہا تھا آج بھی ملے گا اور صبح قیامت تک ملتا رہے گا۔ ابھی آپ نے بڑے ہی احترام کے ساتھ منقبت کو سماعت فرمائی، کن سے منقبت کو سماعت فرمائی؟ بلبل ہندوستان سے منقبت آپ نے سماعت فرمائی، یا ایسے مقبول بارگاہ حضور تحسین ملت، حضور امین شریعت، حضور تاج شریعت، حضور اعلیٰ حضرت کے بارگاہ کے مدح خواہ ہیں، نعت خواہ ہیں کہ ان کی آواز آپ تو سنتے ہیں، جھومتے ہی ہیں، شہر بریلی کا بچہ بچہ بھی سن کر کے جھومتا ہے، ملک ہندوستان کا بچہ بچہ بھی سن کر کے جھومتا ہے، جنہیں شاعر خوشگلو حضرت نعیم رضا تحسینی کے نام سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ یہ پڑھتے ہیں تو دنیا سنتی ہے اور دیکھتی بھی ہے، لیکن عزیزو آج ہم لوگوں کو چند لمحات کے لیے اپنے مجاز کے قریب کر کے ذکر حسین کی بہاروں کو لینا ہے۔ کل کے عنوان کی جانب اپنی توجہ کو تھوڑی سی کریں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور راستہ بہت دور ہے، اور واقعات کرب و بلا کو تفصیل سے ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس وجہ سے میں اشعار زیادہ نہ پڑھ کر کے واقعات کرب و بلا کی طرف اپنی سواری اور اپنے کارواں کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ آئیے نبی پاک کے دیوانوں کل کی تقریر سے اپنے موضوع کو جوڑتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر کون پہنچے ہیں جنہیں دنیا علی مرتضیٰ کے نام سے جانتی ہے، حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے، شیر خدا کے نام سے جانتی ہے، پہنچ چکے ہیں مصطفیٰ کے در اطہر پر، اور پہنچنے کے بعد میں مکان کا دروازہ جو بند تھا، مکان کے دروازے کی کنڈی کو آپ نے کھٹکھٹائی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے کون ہے؟ تو نبی دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں اے ام سلمہ یہ مت پوچھو کہ آنے والا کون ہے، بلکہ آنے والا بڑی آرزو لے کر کے آ رہا ہے، آنے والا بڑی تمنا لے کر کے آ رہا ہے، آنے والا بڑی خواہش لے کر کے آ رہا ہے، آنے والا بڑی مراد لے کر کے آ رہا ہے۔ جب دروازہ کھولا گیا تو پیارے
علی شیر خدا حضور کی بارگاہ میں پہنچے درود کو پیش کرتے ہیں، سلام کو پیش کرتے ہیں، اس شمس الضحیٰ کی بارگاہ میں سلام کو پیش کرتے ہیں جہاں نبی پاک کی محبت میں کون سلام نہیں پیش کرتا ہے۔ آپ نے کل سماعت کر لیا تھا، ساری کائنات کی چیزیں نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عقیدت کو پیش کیا کرتی ہے۔ اے نبی پاک کی محبت میں رہنے والوں، پیارے علی شیر خدا سلام اور درود پیش کرنے کے بعد میں خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ علی سے بے کساں نے کہا، علی بولو کیوں نہیں بولتے ہو؟ پیارے علی عرض کرتے، آقا ہمت نہیں ہو پا رہی ہے، آقا طاقت نہیں ہو پا رہی ہے، آرزو لے کر کے آیا ہوں مگر بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ علی سے بے کساں نے کہا، علی لب کو کھولو، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابھی پیارے علی کچھ بولنا ہی چاہتے ہیں، ارادہ بنا رہے ہیں مگر ہمت نہیں ہو پا رہی کہ کچھ لب کو کھولیں۔ اتنے میں اللہ کا ایک فرشتہ بارگاہ رب سے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جس کے پاس ایک جنتی تشت ہے اور اس تشت کے اندر نعمتیں بہت ساری جنت کی موجود ہیں، پھل فروٹ موجود ہیں، انواع و اقسام کی چیزیں موجود ہیں۔ نبی پاک نے کہا، اے فرشتے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں آقا میں تو جنت کے باغات سے جنت کی نعمتوں کو لے کر کے آ رہا ہوں۔ فرشتے کس خوشی میں لے کر کے آ رہے ہو؟ عرض کرتے، آقا آقا کائنات کی بارگاہ میں کہتے ہیں، اے مصطفیٰ جان رحمت، رب نے عرش اعظم پر علی و فاطمہ کے نکاح کو طے فرما دیا ہے، زمین پر آپ اس کا اعلان فرما دیں۔ چنانچہ ہم سب کے مصطفیٰ وہاں سے اٹھے اور پیارے علی سے کہتے ہیں، علی مسجد کے اندر چلو۔ مسجد نبوی شریف کے اندر پیارے علی جب پہنچ چکے ہیں تو علی سے بے کساں نے کہا، اے علی بڑی خوشی ہے، بڑی مسرت ہے، بڑی شادمانی ہے کہ تمہارا عقد اور میری شہزادی کا عقد ایسے انداز سے طے ہوا ہے کہ تمہارے عقد کو رب قدیر نے طے فرما دیا ہے۔ چنانچہ نبی دو جہاں نے صحابہ کے اندر اعلان فرما دیا اور پیارے علی سے کہا، علی کیا نکاح کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ پیسے موجود ہیں؟ شادی کرنا چاہتے ہو؟ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے پاس کون سے رقم ہے، کون سے پیسے موجود ہیں؟ پیارے علی کہتے، آقا زیادہ رقم موجود نہیں ہے۔ آقا کائنات نے کہا، کیا موجود ہے؟ کہتے ایک زرہ موجود ہے۔ سرکار بیان فرماتے ہیں، جاؤ زرہ کو بھیج کر کے شادی کی تیاری کرو۔ پیارے علی پہنچ گئے ہیں مدینہ شریف کی منڈی میں، آواز دے رہے ہیں، کون ہے؟ کوئی ہے زرہ کو خریدنے والا؟ یہی وہ زرہ ہے جس کو میں جنگ میں پہنا کرتا ہوں، یہ وہ زرہ ہے جس کے مضبوط تارے ہیں، یہ وہ زرہ ہے جس کی مضبوط زنجیریں ہیں۔ تعریف و توصیف کرتے جا رہے ہیں، خریدار بن کر کے کوئی اور نہیں آ رہے ہیں، نبی پاک کے داماد عثمان ذو النورین آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد میں کہا، اے علی کیا یہ زرہ تم بیچ رہے ہو؟ ہاں ہاں میں بیچ رہا ہوں، بڑی قیمتی زرہ ہے، بڑی اچھی زرہ ہے، بڑی مضبوط زرہ ہے، کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں نبی دو جہاں کی شہزادی سے میرا نکاح طے ہو چکا ہے، میں شادی کی تیاری کی خوشی میں اس زرہ کو بیچ کر کے کچھ شادی کا سامان لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کتنے پیسے چاہیے؟ بولتے ہیں 480 درہم ہم کو چاہیے۔ عثمان ذو النورین نے 480 درہم ان کے ہاتھ میں دے دیے اور جیسے ہی پیارے علی چلنے لگے تو عثمان ذو النورین کہتے ہیں، اے بھائی علی، ارے ٹھہرو ٹھہرو۔ رک گئے، جیسے ہی وہ رکے تو زرہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں یہ تحفے کی شکل میں تم کو یہ زرہ واپس کر رہا ہوں کیونکہ تمہاری شادی ہو رہی ہے تو کسی دنیا دار سے نہیں ہو رہی ہے، جنت کی سردار خاتون جنت سیدہ فاطمہ سے ہو رہی ہے۔ اس خوشی میں سب سے پہلا گفٹ، سب سے پہلا تحفہ کوئی اور نہیں پیش کر رہا ہے، عثمان ذو النورین آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ کے پیارے عثمان ذو النورین زرہ کو تحفے کی شکل میں دے دیا۔ آج لوگ دولہوں کو تحفہ دیتے ہیں، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ آپ کے ہاں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ دھمتری میں دولہوں کو تحفہ دیا جاتا نہیں دیا جاتا ہے؟ ارے دوست لوگ دیتے ہیں، بھائی تمہاری شادی میں یہ تحفہ ہے۔ تو دولہوں کو تحفہ دینا یہ کسی اور کا طریقہ نہیں ہے، یہ دولہوں کو تحفہ دینا عثمان ذو النورین کا طریقہ ہے۔ میرے عثمان ذو النورین نے تحفہ دے دیا، گفٹ دے دی، آئے
480 درہم لے کر کے آئے حضور کی بارگاہ میں. حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ پیسہ بھی موجود ہے، زرہ بھی موجود ہے. کہا اے علی، زرہ بھی تمہارے پاس، مال بھی تمہارے پاس، کہاں سے لائے؟ تو کہتے ہیں آقا، مدینہ طیبہ کے بازار میں ایک خریدار آپ کو وفادار آیا جس نے شہزادی فاطمہ کی شادی کی خوشی میں مال بھی دے دیا اور تحفے میں زرہ بھی دے دیا. تو نبی دو جہاں کہتے ہیں سلام ہو اس شخص کو، سلام ہو اس شخص کو، سلام ہو اس شخص کو جس نے میری بیٹی فاطمہ کی شادی پہ اتنی بڑی خوشی کا اظہار کیا. اے پیارے علی، تیری اور فاطمہ کی شادی اور تیری اور فاطمہ کی ذات پر جو خوش ہوتا ہے وہ جنت میں جانے کا حقدار ہوتا ہے. ذرا بتا اس کا نام کیا ہے؟ تو پیارے علی نے کہا حضور ان کا نام عثمان ابن عفان ہے. سبحان اللہ. تو میرے آقا کہتے ہاں ہاں مجھے احساس تھا یہ کام کون کرے گا؟ وہی کرے گا جو میرا چہیتا داماد ہے جسے دنیا عثمان ابن عفان کے نام سے جانتی پہچانتی ہے. مجلس سج چکی ہے، سرکار نے تمام صحابہ کو بٹھا دیا ہے. اب دولہا بنے ہیں پیارے علی مشکل کشا. شہزادی فاطمہ تیار ہیں، سواری جا چکی ہے. سواری تو پہلے ہی جا چکی تھی، خدا نے ان کو پہلے ہی سے سوار دیا تھا. یہ تو آپ کے تفہیم کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ سواری جا چکی ہیں. سوارنے والی کون؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. زیب و زینت کے ساتھ کپڑے پہنایا، سوارا بٹھایا. اب ہم سب کے آقا مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما ہے. خطبہ نکاح ہوا. خطبہ نکاح کے بعد میں سرکار آگے بڑھے، حجرے میں تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد میں آپ نے سیدہ فاطمہ سے کہا اے بیٹی فاطمہ، تیرا نکاح علی کے ساتھ 400 مسقال چاندی کے عوض مہر کی شکل میں طے ہوا ہے. کیا یہ تو منظور کرتی ہے؟ تو شہزادی فاطمہ کہتی ہیں ابا حضور، علی منظور ہے مگر یہ مہر کی رقم ہمیں منظور نہیں ہے. ایک غیبی آواز آتی ہے میرے حبیب، دنیا کی ساری نعمتوں کو تیری شہزادی فاطمہ کے مہر میں نے دے دیا، اپنی بیٹی سے پوچھو کیا منظور ہے؟ نبی دو جہاں نے پوچھا. شہزادی فاطمہ کہتی ہیں اب بھی منظور نہیں ہے. آواز آئی جنت کی نعمت، جنت کی قرار، جنت کی بہار، جنت کی نکھار میں نے اپنی بندی شہزادی فاطمہ کے مہر میں دے دی. نبی دو جہاں پوچھتے ہیں، بولتی ہے ابا حضور اب بھی مجھے منظور نہیں ہے. علی سے بے کساں نے کہا بیٹی چاہتی کیا ہو؟ تو امت کے غمخوار دونوں عالم کے سرکار کے پوچھنے پر شہزادی فاطمہ نے کہا اے ابا حضور، میں نے آپ کی خلوت دیکھی ہے، آپ کی جلوت دیکھی ہے، آپ کے مکان کے حال کو دیکھا ہے، آپ کے رونے کے گھر والے واقعات کو دیکھا ہے. جب میں نے دیکھا آپ کے زبان فیض ترجمان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اے میرا ابا حضور، اگر آپ اپنے رب سے کچھ دلانا چاہتے ہیں تو اپنے گنہگار امت کی مغفرت میرے مہر میں دلا دیا جائے. آواز آتی ہے جاؤ میں نے قبول کر لیا ہے. اے سیدہ فاطمہ، اے طیبہ فاطمہ، اے زاہدہ فاطمہ، آپ کو یہ نعمت کہاں سے ملی؟ تو تربت سیدہ فاطمہ سے آواز آتی ہے یہ نعمت مجھ کو اپنے آپ سے نہیں ملی ہے، یہ نعمت مجھ کو میرے حسین کے سجدے کی برکت سے ملی ہے. چنانچہ میرا آقا حسین، آپ کا آقا حسین، جھنگری کے دیوانوں کا آقا حسین کھڑا ہوگا، میدان محشر میں کھڑا ہوگا اور تمامی حسینیوں کو آواز دے گا اے دھمتری والوں آ جاؤ، اے کیشگول والے آ جاؤ، اے چھتیس گڑھ والوں آ جاؤ، اے آسام والوں آ جاؤ، اے راجستھان والوں آ جاؤ، اے جے پور والوں آ جاؤ، اے ادے پور والوں آ جاؤ، اے بریلی والوں آ جاؤ، اے اجمیر والوں آ جاؤ. سارے لوگ جمع ہوں گے تو میرے آقا حسین کہا گیا کہے گا قادری کہاں ہے آ جائیں، چشتی کہاں ہے آ جائیں،
सोहरवर्दी कहाँ है आ जाए, नक्शबंदी कहाँ है आ जाए, बरकाती कहाँ है आ जाए, अबुल वलाई कहाँ है आ जाए, रज़वी कहाँ है आ जाए, नूरी कहाँ है आ जाए, तहसीली कहाँ है आ जाए, सिक्तैनी कहाँ है आ जाए, मखदूमी कहाँ है आ जाए, यारवी कहाँ है आ जाए, सारे सिलसिले के लोगों को अशरफी कहाँ है आ जाए, सबको मेरा आका हुसैन बुलाएगा और लवाउल हम्द के नीचे करेगा। और लवाउल हम्द का झंडा किसका झंडा है? ये लवाउल हम्द का झंडा दोनों आलम के सरकार का झंडा है। और मुस्तफा लवाउल हम्द को लेकर के कहेंगे, ऐ मौला ये सिद्दीक तेरा, ये फारूक तेरा, ये उस्मान तेरा, ये साद तेरा, ये सईद तेरा, ये तलहा तेरा, ये जुबैर तेरा। ऐ मौला जितने नेकोकार हैं सब तेरे हैं और जितने गुनहगार हैं सब मेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नबी ये दो जहां के चारे निमा से आकाए कायनात के झंडे के नीचे होंगे और सरकार खुदा से कहेंगे, मौला सारे नेकोकार तेरे, सारे गुनहगार मेरे, तो खुदा कहेगा, ए मेरे हबीब तू ये चाहता है, तूने ये फैसला कर लिया, नेकोकार मेरे, गुनहगार तेरे। तो प्यारे अबू बकर देखेंगे आज मुस्तफा गुनहगारों के साथ, उमर देखेंगे आज मुस्तफा गुनहगारों के साथ, उस्मान देखेंगे आज मुस्तफा गुनहगारों के साथ, सादो सईद देखेंगे आज मुस्तफा गुनहगारों के साथ, अली प्यारे मुश्किल कुशा देखेंगे आज मुस्तफा गुनहगारों के साथ, नेकोकार सब देखेंगे मुस्तफा गुनहगारों के साथ हैं। तो सब कहेंगे, ए मेरे आका गुनहगारों के गुनाह कुछ कर्ज के तौर पर हमको दे दिए जाए और हमारी नेकियां उनको दे दी जाए। बरेली के ताजदार खामोश न रह सके, मोहब्बत की अंजुमन को सजाते हैं, आशिकों को कह करके बताते हैं कि आकाए कायनात के शिफात करने का अंदाज क्या है। बरकस्ता बोलते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनह परहेज़गारी, वाह वाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।